السلام علیکم دوستو، میں ہوں راجہ آرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ انفو ٹی وی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اور سنیں گے قدیم زمانے میں مردوں کا شہر اور عورتوں کا شہر کہلانے والے دو شہروں کی انوکھی اور سچی داستان۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت شہر پشاور پاکستان کا صدیوں پرانا شہر ہے۔ پاکستان کے قدیم ترین شہر پشاور کی ریکارڈ شدہ تاریخ کم از کم 539 قبل مسیح کی ہے اور یہ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس میں پشتون اکثریت میں آباد ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کے آنے سے پہلے پشاور پر ہندو شاہی اور ہفتالیوں کا راج تھا۔ ہفتالیوں نے 5ویں سے 8ویں صدی عیسوی کے درمیان اپنی فوج کا استعمال کرتے ہوئے پشاور پر حکومت کی۔ 1747 میں پشتون درانی سلطنت کا حصہ بننے سے پہلے یہ شہر مغلیہ دور میں ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ پشاور کو قدیم زمانے میں سٹی آف پروشا یعنی مردوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے پشاور کو اپنا پرانا نام پرشاور دیا تھا جسے پروشا پورا یعنی سٹی آف پروشا کہا جانے لگا۔ پشاور تقریباً 2600 برس پرانا شہر ہے۔ اس دور میں یہ شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح تھا اور حالیہ دور میں پشاور پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ بعد میں اس کا جدید نام پشاور رکھا گیا۔ پشاور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پہلا آنے والا شہر۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کی جانب۔ برصغیر میں ایک شہر ایسا بھی تھا جسے عورتوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ اس شہر میں بادشاہ سلامت کے علاوہ کسی اور مرد کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ محل میں موجود کوئی جمعدارنی ہو یا کوئی جھاڑو دینے والی یا کوئی اور ملازمہ، ہر عورت ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت رکھی گئی۔ اگر کسی عورت کا رنگ سانولا یا کالا ہوتا اسے اس شہر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا۔ اس عجیب و غریب شہر اور گناہوں کی سرزمین کا سربراہ 1506 میں پیدا ہونے والا ناصر الدین خلجی تھا جس نے اپنے والد کی طویل عمری سے تنگ آ کے اسے 3 بار زہر پلایا کہ اس کی اپنی بادشاہت یوں ہی چلتی رہے۔ پہلی 2 بار تو ناصر الدین خلجی اپنے والد کو زہر پلا کے مارنے میں ناکام رہا، مگر تیسری مرتبہ ناصر الدین نے اپنے والد کو زہر دے کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناصر الدین خلجی نے اپنے والد کے بعد اس شہر کا مکمل انچارج سنبھال لیا اور ایک عجوبہ شہر بنانے کا منصوبہ تیار کیا۔ سب سے پہلے سلطنت کی تمام خوبصورت عورتوں کی ایک فہرست تیار کی گئی، پھر ان کو مختلف عہدے اور کام سونپے گئے۔ شاہی محل سے جڑا ایک خوبصورت شہر تعمیر کیا گیا جس کے بازار، تالاب اور حوض دیکھنے لائق تھے۔ ملکہ اور شہزادیوں کے محل سنہری رنگ کے بنائے گئے۔ وزراء کی رہائش گاہیں سلور بنائی گئی جبکہ فوج کے گھر سرخ پتھروں کے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس شہر میں مسجد یا مندر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سکول تو اس شہر میں بنائے گئے مگر ان سکولوں میں تعلیم کی بجائے ناچ گانا سکھایا جاتا تھا۔ اس شہر کی عورتیں مختلف رنگوں کے لباس پہنتی اور طرح طرح کی خوشبوئیں استعمال کر کے شہر کو معطر بناتی۔ بادشاہ ہر صبح اپنے تخت پر آ کے بیٹھتا تو کارروائی کا آغاز نغمے سے کیا جاتا، اس کے بعد رقص کروایا جاتا اور بعد میں لطیفے اور کرتبیں وغیرہ، مگر کام کی کوئی بات نہ ہوتی۔ ہر سال فوجی پریڈ کر کے بادشاہ اور ملکہ کو خوش کیا جاتا اور خوب رقص بھی ہوتا۔ یہ کہنا بھی درست ہوگا موجودہ دور میں حسن کے مقابلوں کا بانی ہندوستان کا یہ فرما روا ناصر الدین خلجی ہی تھا۔ عیاشیوں کے علاوہ بادشاہ کا دوسرا مشغلہ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا تھا جس میں وہ اپنے ساتھ چست چالاک اور شکار کی ماہر خواتین کو لے کے جاتا۔ شاہی باغ کے ایک گوشے میں ہر سال عید کے موقع پر ایک مینا بازار لگایا جاتا جو تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بازار 3 سے 6 دن جاری رہتا، دکاندار عورتیں رکھی جاتی۔ اس بازار میں بادشاہ ایک روز گشت کرتا مگر دکانوں میں پڑی چیزوں کی بجائے دکاندار عورتوں پہ ہی اس کی نظریں رہتی۔ ناصر الدین خلجی عورتیں خریدنے کے لیے انہیں ہیرے جواہرات اور پیسے کا لالچ دیتا اور انہیں خریدنے کی بھرپور کوشش میں لگا رہتا، یہاں تک کہ قیمت میں اعلیٰ عہدے بھی پیش کیے جاتے اور اس طرح بہت سی خواتین اس کے زیر دام آ جاتی۔ اس کے شہر کی آبادی شروع میں تقریباً 11,000 تھی جبکہ ایسے بازاروں سے عورتیں خرید کے لاتے ہوئے آبادی 20,000 تک جا پہنچی۔ شراب نوشی کے قصوں میں بھی ناصر الدین خلجی کا بہت نام آتا ہے۔ شراب کے نشے میں بادشاہ نے دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، وزراء کے منع کرنے کے باوجود بھی کپڑوں سمیت دریا میں کود گیا۔ 2-4 ڈبکیوں سے ہی پانی ناک اور حلق سے اندر چلا گیا۔ نکالنے کی کوشش کی گئی مگر اس نے ہاتھ پاؤں ایسے چلائے کسی کی بھی اس کے پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب جسم بے جان لگنے لگا تو کنیزوں اور کچھ ملازموں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کے پانی سے باہر نکال لیا۔ بادشاہ کچھ گھنٹوں بعد ہوش میں آیا، سارا ماجرا سنایا گیا تو اسے بچانے والوں کو دولت سے مالا مال کر دیا گیا اور جس نے بادشاہ کے بال کھینچے تھے یہ بات اپنی توہین سمجھتے ہوئے بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔
कुछ अरसा बाद दूसरी मर्तबा फिर ऐसा वाक़या पेश आया, लेकिन मुलाजमीन और वज़रा में से किसी की भी इसे पानी से बाहर निकालने की हिम्मत ना हुई और बादशाह यूं ही तहनीशीन हो गया। बादशाह के गुजरते ही इसके शहर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जो औरत जिसके हाथ लगी वो इसे लेके चल दिया। महल पर सल्तनत के दूसरे रईस और अमीर लोगों ने कब्जा कर लिया और इस शहर के मालिक बन बैठे। 1 साल के अंदर अंदर ये खूबसूरत शहर जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया। एक दफा शेरशाह सूरी सफर करते हुए इस शहर मांडू में पहुंचा। जब शेरशाह सूरी ने इस बादशाह की दास्तान सुनी तो गुस्से में इसकी कब्र पर पहुंच गया और अपने साथियों से कहा कि इस गलीज बादशाह की कब्र की खबर लें और आइंदा तुम में से कोई भी इधर ना आए। नासिरुद्दीन खिलजी की मौत के 110 बरस बाद शहनशाह जहांगीर खिलजी हुक्मरानों के मकबरों से होता हुआ 1616 में नासिरुद्दीन के मज़ार पर भी पहुंचा। इसकी गलीज दास्तान सुनने के बाद शहनशाह जहांगीर ने इस बादशाह की कब्र पे जूता दे मारा। तज़के जहांगीरी में भी ये वाक़या मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि इस वाक़े का ताल्लुक फ़र्द वाहिद से है और ये कहानी प्रोफेसर अहमदुद्दीन की लिखी किताब से ली गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की 2 कदीम दास्तानें कमेंट में लाजमी बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दाद दीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।